اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اسٹاکن اسٹڈی سرکل کی 31ویں نشست ہے اور جس کا موضوع مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور اس کا کوئی حل کیا ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ اپریل میں یوم اقبال بھی ہوتا ہے تو حکیم الامت علامہ اقبال کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ انہوں نے بھی مسلم امہ کے زوال اور اس کے اسباب پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور خصوصاً انہوں نے جواب شکوہ میں وہ ساری چیزیں سمو دی ہیں جس کے بارے میں محترم مکرم جناب ڈاکٹر غلام حسین صاحب جو ہے اس موضوع پہ وہ اظہار خیال کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب بھی ہم آپس میں مسلمان بیٹھتے ہیں تو ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی زوال اور پستی، یہ ہمارا ایک آئے دن ہر روز کا ایک موضوع ہے کہ مسلمانوں کی یہ پوزیشن کیوں ہے، اور اس پہ پھر آگے یہ دوسرا بات یہ ہوتی ہے کہ اسلام آگے کیوں نہیں چل سکا، اور اس میں پھر ہمارے بہت سے وہی لوگ جو مسلمان گھروں میں بھی پیدا ہوئے ہیں وہ جب دوسرے لوگوں کی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں تو پھر لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک وقت میں اسلام نے نتائج پیدا کیے تھے لیکن اب اسلام میں وہ صلاحیت نہیں رہی کہ آج کے دور میں ہمارے ان مسائل کو حل کر سکے۔ 1400 سال پہلے جو مذہب آیا تھا ٹھیک ہے اس وقت اس نے تھوڑا بہت کیا، لیکن اب اسلام ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے، اب وقت ضائع کرنے والی بات ہے آپ کہیں گے اسلام آج کے ماڈرن سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے ان سارے مسئلوں کو حل کرے، تو مطلب جو ہے نا اس پہ بات کرنا ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ فضول ہے، اور وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جو مسلمان ملکوں کی آپ پوزیشن دیکھ لیں 56 اسلامی ملک ہیں لیکن مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں پسماندہ ہیں اور دوسروں کے دستے نگر ہیں، مسلمان کمزور ہیں، اور جو مسلمان لوگ ہیں جو صاحب بصیرت ہیں صاحب عقل و دانش ہیں وہ بھی ان سوالوں پہ غور کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان کیوں اس کا شکار ہے، کیا اس کی وجہ اسلام ہے یا مسلمان ہے، اور پھر وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ اسلام پھر ایک بار وہ غلبہ حاصل کر سکے یا مسلمان پھر وہ ترقی اور عروج کی منازل کو طے کر سکیں۔ تو ہم آج کی نشست میں حقائق کی روشنی میں جذباتی ہوئے بغیر، کیونکہ مذہب اور یہ چیزیں بڑی ایموشنل ہوتی ہیں، جذباتی ہیں، لیکن حقائق اور جو ہمارے پاس دلائل ہیں ان کی روشنی میں بڑے ٹھنڈے مزاج سے حقیقت پسندانہ انداز میں ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ سچویشن ہے کیا، اور آپ احباب بھی اس میں اپنے اپنے خیالات اور جو بھی آپ سمجھیں گے وہ اظہار خیال کریں گے۔ تو سب سے پہلے کوشچن یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا جو زوال ہے یہ اسلام کی تعلیمات اور قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہوا ہے؟ فرسٹ کوشچن کہ اگر تو مسلمانوں کی موجودہ حالت اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اسلام جو ہے وہ ناکام دین ہے اور اس پہ اگر مزید کام کرنا وقت ضائع کرنے کی مترادف ہے، لیکن اگر مسلمانوں کا زوال اسلام پر عمل نہ کرتے ہوئے ہے تو پھر ہم اسلام کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے، پھر تو ہم مسلمانوں کو ٹھہرائیں گے۔ اب اس میں بھی مختلف باتیں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی مسلمانوں کی جو موجودہ حالت ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہی ہے، اور بہت سے لوگ جو بڑے مذہبی ہیں بڑے عبادت گزار ہیں ان کی حالت آپ دیکھ لیں وہ بھی دنیا میں کمزور اور ناکام ہے۔ تو یہ دو جو کوشچن ہیں یہ ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایسے کرتے ہیں کہ وہ فنڈامنٹل سارے حقائق جمع کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس بارے میں کیا کہا ہے اور قرآنی پرنسپلز کیا ہیں اور اصل حقیقت ہے کیا۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف اقوام ہیں اس کے عروج اور زوال کے قوانین قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، یعنی قرآن نے جو ہسٹری بیان کی ہے، قرآن نے ہسٹری صرف بیان نہیں کی، وہ قرآن کا مقصد کوئی تاریخی داستانیں بیان کرنا نہیں ہے، قرآن نے فلسفی آف ہسٹری بیان کی ہے۔ یہ صرف ہیگل نے تو آج کے دور میں کی ہے، قرآن نے بہت پہلے کہ فلسفی آف ہسٹری اس نے اس طرح بیان کی ہے کہ فلاں وقت میں فلاں قوم نے یہ کام کیا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا، اور آئندہ اگر آنے والی قوم بھی یہ کام کرے گی تو اس کا رزلٹ بھی یہ نکلے گا۔ تو قرآن نے ان کو جو لاز ہیں قوانین ہیں جو مطلب بالکل جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قرآن نے وہ پیش کیے ہیں۔ یعنی قرآن
کی جو پہلی اولین مخاطب قوم تھی، قرآن نے ان کے سامنے وہ دلائل رکھے ہیں. ظاہر ہے اگر عربوں کو چائنا کی یا دوسری مثالیں دی جاتی تو وہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے. انہیں وہ مثالیں دی جو آئے روز ان کے سامنے تھی کہ قوم لوط کو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھا تھا. تو قرآن پہلے اپنا ایک دعویٰ پیش کرتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، پھر اس کی ثبوت میں وہ تاریخی شہادتیں پیش کرتا ہے. تو ان چیزوں کو اس نے مطلب پیش کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہی جو پرنسپلز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے، کہ کوئی بھی قوم اگر اس طرح کرے گی تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا. یعنی 3 چیزیں ہیں: if then always. if اگر فار ایگزامپل اگر آپ 2 ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں گے then it will be water and always. تو یہی قانون جو اللہ تعالیٰ نے باقی جو نیچر کے بنائے ہیں، گریویٹیشنل فورس ہے، باقی جو چیزیں ہیں، یہی قوانین جو ہیں وہی انسانی زندگی کے بارے میں بھی اس نے وضع کی ہے. اب جو سابقہ اقوام کی جو تاریخ ہے جو ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں، اس نے ناقابل تردید تاریخی شواہد جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے ہیں. اور قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں اگر سورہ بقرہ کو آپ شروع کریں تو وہاں سے وہ بنی اسرائیل کی داستان چلتی ہے، اور چلتے چلتے مطلب اگر آپ یہ 10ویں 11ویں سورہ تک چلیں نا تو شروع کی جو لمبی صورتیں ہیں قرآن حکیم کی ان میں یہ چیزیں آئی ہیں. اور اس پہ انہوں نے قرآن نے اپنا دعویٰ رکھا ہے کہ ان قوموں نے اپنے وقت میں یہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. مثلا سب سے پہلی جو پیغمبر ہے جس میں سویلائزیشن جو ہیومن سویلائزیشن آئی ہے، اور جو پہلے پیغمبر اس دور میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، جب انسان نے بستیاں بنانی شروع کر دی. اب اس قوم کی جو تباہی کی وجوہات قرآن حکیم نے دی ہیں وہ یہ تھیں: ایک تو ان میں طبقاتی ناہمواریاں تھیں، مختلف طبقے تھے. پھر اس قوم میں جو معیار تھا عزت اور تکریم کا وہ دولت تھا. پھر تیسری چیز محنت اور جو دستکاری کے جو پیشے تھے ان کو وہ ذلیل پیشے شمار کرتے جسے ہم بھی کمی کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ تھا کہ ان کی قومیت کا جو معیار تھا وہ اشتراک نظریہ کی بجائے نسل تھا. وہ نسل کی بنیاد پہ کرتے تھے، نہ کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ. یعنی جو قرآن حکیم نے جن اقوام کی تباہی کی مثالیں پیش کی ہیں وہ قومیں یہ نہیں کہ وہ صرف ان میں 1 یا 2 برائی تھی، برائیاں تو ان میں اور بھی ہوں گی، لیکن جو میجر بڑی برائیاں وہ یہ تھی. اس کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے جس کی وجہ سے نتیجہ ان کی تباہی کا نکلا. قوم نوح یہ تھی. پھر قوم سمود کا ذکر کیا ہے. اس میں یہ تھا کہ وہ ذرائع رزق جو تھے وہ عمرا کے کنٹرول میں تھے اور ان کے پاس ساری دسترس تھی، جو بالآخر اس قوم کی تباہی پر منتج ہوا. قوم شعیب مال تول میں بددیانتی کرتے تھے، اور نہ صرف مال تول میں بلکہ معاشرے میں جو باصلاحیت افراد تھے ان کو بھی وہ ویٹ نہیں دیتے تھے جس کے وہ مستحق ہوتے تھے. اور نظام سرمایہ داری اور مذہب اور معاملات میں 2 رنگی، یہ چیزیں قومی جو ہے وہ شعیب کی تباہی کا باعث بنی. قوم لوط آپ جانتے ہیں وہ جنسی بے رحمی کی وجہ سے تباہ ہوئی. قوم عاد غلط نظام کی وجہ سے ان میں تباہی آئی اور جبر و استبداد کی حکومت تھی ان میں. پھر قوم فرعون جس پہ بہت زیادہ قرآن حکیم میں ذکر آیا کہ وہ استبداد ملوکیت اور فریب، مذہبی پیشوائی اور قارونیت، تو ان چیزوں نے 3 چیزوں نے مل کے اس قوم کو تباہی کے سے دوچار کر دیا. اور پھر دین خداوندی کو انہوں نے مذہب بنا دیا بنی اسرائیل نے. تو یہ مین چیزیں ہیں جو سابقہ اقوام کی قرآن نے بیان کی ہیں اور جس کا رزلٹ بھی یہ مختصر آپ کو بتا دیا ہے. ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے اپنے جو مسائل ہیں ان کو ہم دیکھتے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے جائیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہماری زوال کا ذمہ دار ہم ہیں یا اسلام ہے. اب مسلمانوں میں کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے بڑا یہ فیکٹرز میں نے لکھے ہیں، ان کی ترتیب اہمیت کے اعتبار سے شاید آگے پیچھے ہو جائے، لیکن میرے اپنے خیال میں یہ خاص فیکٹرز ہیں اور یہ اتنے تفصیلی ہیں کہ ایک فیکٹر پہ ایک نشست ہو سکتی ہے. تو آج کی نشست میں جسٹ ہم تھوڑا انٹروڈکشن لیں گے، بڑی تفصیلی بات کرنے کا موقع ہے ہی نہیں اور نہ وقت ہے. تو پہلی تو چیز جو اسلام کو مطلب اس طرف لے کے گئی زوال کے بعد وہ خلافت کے بعد ملوکیت کا آنا تھا. آپ سب جانتے ہیں خلافت راشدہ 30 سال تک رہی. 30 سال کے بعد جو خلافت راشدہ کا جو تھا وہ اس کی بجائے شخصی اور خاندانی حکومتیں آ گئی. بنو امیہ کی حکومت آئی، بنو عباس کی آئی، بنی فاطمہ کی آئی، اور آل عثمان یہ جو عثمانی تھے بادشاہ یہ آ گئے. اور
یہ نسل یہ وراثت میں چلتی رہے.